ایسے لوگ جو کبھی نو نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ لوگ جو ہر ڈیمانڈ، ہر درخواست، ہر سوال پر ہاں ہی کہتے ہیں، چاہے وہ کام ان کی کیپیسٹی سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر اس چیز کے پیچھے کی وجوہات اپروول سیکنگ، ریجیکشن کا ڈر، نہ چاہے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ ایسے لوگ انسیکیورٹیز اور فیئر آف ریجیکشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی الفاظ بولتے سنا گیا ہے: نہیں نہیں میں کر لوں گا، جی جی میں کر سکتا ہوں، ہاں کوئی بات نہیں میں کروں گا، ہاں کوئی بات نہیں میں مینج کر لوں گا۔ یاد رکھیں ہمیشہ ہاں کہنا صرف دوسروں کے کنوینئنس کے لیے نہیں ہوتا، یہ آپ کے مینٹل پیس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ کوآپریٹیو اور ہیلپ فل سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو، اپنی نیڈس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر ایک ایسا ڈر ہوتا ہے جو ان کو نو نہ کہنے پر مجبور کیے رکھتا ہے۔ ایسے لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ نو بولیں گے تو لوگ ان سے ناراض ہو جائیں گے، اور اگر میں نے ہر بات پر ہاں بول دی اور میں ہر بات پر مانتا چلا گیا تو لوگ مجھے پسند کرنے لگیں گے۔ یہ ہیبٹ ان کے سیلف ورتھ اور سیلف اسٹیم پر اثر ڈال رہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے کمفرٹ کو اپنی پرائیورٹی بنا لیتے ہیں اور خود کی پرائیورٹی، خود کی کمفرٹ کو اگنور کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر بات پہ ہاں اس لیے بھی بولتے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی قسم کے جھگڑے کی سچویشن یا کانفلکٹ کی سچویشن سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو ایگریبل سمجھیں، لیکن اندر سے ایسے لوگ بہت زیادہ اینشیس اور پریشان رہتے ہیں۔ وہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایسے کام کرنے پر بھی مجبور کر رہے ہوتے ہیں جو وہ دل سے کرنا تو نہیں چاہتے، لیکن پیپل پلیزنگ ایکٹس کی وجہ سے، پیپل پلیزنگ ہیبٹس کی وجہ سے ان کو اپنے آپ کو ایسے کام کرنے پر مجبور کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ نو کہنا ایک ویکنیس ہے، لیکن ان کو یہ بات نہیں پتا کہ نو کہنا کوئی کمزوری نہیں ہے بلکہ سیلف ریسپیکٹ کی پہلی بنیاد ہے۔ کبھی نو نہ بولنے والے لوگ اپنی ٹائم اور انرجی کا نقصان کرتے ہیں، اپنی تمام تر انرجی دوسروں کے کاموں پر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈرین ہو جاتے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے ایگزاسٹڈ رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو خود فرسٹریشن کا شکار کر لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا علاج ہے؟ کیا یہ لوگ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن ان کو اپنی باؤنڈری سیٹ کرنی پڑے گی، اپنی لیمیٹیشنز کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے لیے چھوٹی چھوٹی اسٹریٹجیز ایسے لوگوں کے بہت کام آ سکتی ہیں۔ اپنی پرائیورٹیز کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں، یہ سوچیں، اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی کیا لمٹس ہیں، کیا باؤنڈریز ہیں۔ آپ ہر شخص کے لیے ہر وقت اویلیبل نہیں ہو سکتے، ہر بات کے لیے یس بولنا ضروری نہیں ہے، ہر بات کے لیے یس کرنا آپ کی انر سیٹسفیکشن کا باعث نہیں ہے۔ کبھی کبھی نو کہنا ہی آپ کی سیلف ورتھ کو بناتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ نو کہنا کوئی جھگڑے کا باعث نہیں ہے۔ آپ بہت کاملی اور پولائٹلی کسی بھی کام سے انکار کر سکتے ہیں۔ آپ بہت پیسفلی اگلے بندے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ اپنی سیلف ورتھ کو سمجھنا اور دوسروں کے اپروول کی نیڈ کو کم کرنا، شروع میں تو یہ چیزیں مشکل لگ سکتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اگر ان چیزوں کو پریکٹس کیا جائے تو یہ آپ کی عادت بننے لگتی ہیں۔ اس سے آپ کی زندگی زیادہ کانفیڈنٹ، زیادہ بیلنسڈ اور سٹریس فری بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کبھی نو نہیں کہہ پاتے، جو ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں، تو اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھیے۔ یہ انسانی ٹینڈنسی ہے، آپ کو صرف اس کو مینج کرنا سیکھنا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں نو کہنا فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اور اگر آپ کے کسی رشتہ دار، کسی دوست یا کسی بھی عزیز میں اس طرح کی عادتیں ہیں تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، شاید ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ اپنی لمٹس اور اپنی باؤنڈریز کو سمجھنا ایک اچھی اور سٹریس فری لائف کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اصل مسئلہ نو نہ کہنا نہیں ہے بلکہ اپنی سیلف ورتھ، اپنی سیلف ریسپیکٹ اور اپنی باؤنڈریز کو سمجھنا ہے اور دوسروں تک کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ تو آپ بھی یہ چیز کو سیکھیں اور اس کو اپنی لائف پر امپلیمنٹ ضرور کریں۔